سے پہلے ہم کنٹریکٹر ایسوسیشن خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے تمام کنٹریکٹر برادری کی طرف سے جناب عزت مآب ارشد عزیز ملک صاحب اوپریس پلس پشاور کے صدر منتخب ہونے پر نیب صدر طیب عثمان صاحب اور جنرل سیکرٹری عدنان عرفان مساعدے اور پریس کلب پشاور کے تمام تنظیمی ڈھانچے کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی تنظیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری تنظیمی ٹیم اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے پابند ہے۔ توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اور اس کے نئی منتخب کابینہ کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے اور اس کے پوری کابینہ کے لیے دعا گو ہے اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں اپنا حکومت بہت خوش اسلوبی سے چلائے اور اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام عوام کے توقعات پر پورا اترے گے اور اپنے صوبے کے تمام اداروں میں خاص محکمہ تعمیرات و مرسلات CNW میں ایسے اصلاحات کرے جس سے محکموں اور عوام کو فوائد حاصل ہیں۔ جناب ہم گورنمنٹ کنٹریکٹر خیبر پختونخوا کے تمام کنٹریکٹر اپنے ملک پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے کنٹریکٹر کے خیبر پختونخوا کے ترقی میں ایک اہم کردار ہے جو کسی ڈکی چپی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کنٹریکٹر جب ٹینڈر لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پروجیکٹ کے کاسٹ پر 2% کا ڈپازٹ اور 8% بیڈ سیکورٹی پر کام شروع کرنے پر کنٹریکٹر تقریباً 20% اپنا ذاتی سرمایہ بیڈ سیکورٹی اور پھر کام شروع کرنے پر کنٹریکٹر تقریباً 20% اپنا ذاتی سرمایہ لگائے ہیں تو یہ تقریباً پروجیکٹ پر کنٹریکٹر پورے PC1 یعنی پروجیکٹ کاسٹ پر 30% سرمایہ اپنا ذاتی لگایا ہے اور پھر پتہ نہیں فنڈ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ فنڈ ایک سال اور آتا ہے یا کئی سال بعد آتا ہے۔ ہر پروجیکٹ کے کنٹریکٹر کا اپنا قسمت ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے کنٹریکٹر کے تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے تقریباً 40 ارب روپے کی لیبلٹی ہے، یعنی خیبر پختونخوا صوبہ کنٹریکٹر کے 40 ارب روپے مقروض ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے صوبہ کے کنٹریکٹر برادری انتہائی مشکلات کا شکار ہے جس کو حاصل کرنے کے ہم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے انتہائی پر امید ہے کہ وہ ہمارے مندرجہ ذیل مشکلات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جو مندرجہ ذیل شیڈول 2022 عمارت مہنگائی کے 30% یعنی نئے مطابق نیا شیڈول 2024 کو پوری طور پر بنایا جائے اور پھر ہر 6 مہینے بعد نیا شیڈول بنایا جائے۔ ٹینڈر جاری کرنے سے پہلے متعلقہ کام کا فنڈ موجود ہونا ہے، پروجیکٹ کا ٹیز اور پروجیکٹ کا سیٹ کلیئر ہونا PWD کوڈ کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہ ہو تو ٹینڈر نہ لگائے جائے۔ بڈنگ سسٹم کو ختم کیا جائے، اس میں کنٹریکٹر کی سیکریسی نہیں ہوئی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے C6 اور C5 کی کیٹیگری کے کنٹریکٹر کو اسکیلیشن دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ کپرا خیبر پختونخوا ابھی اسکیلیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف پروجیکٹ میں فنڈ جاری نہیں ہوئے، لہذا فنڈ کو پورا طور پر ریلیز کیا جائے تاکہ سالوں سے رکھے ہوئے پروجیکٹ کو چالو کے لیے جا سکے۔ فارم ایڈ پروجیکٹ کپرا KPRA کے 87 بلین اور 97 بلین PRDP 105 بلین خیبر پختونخوا کے مختلف 10 سے پروجیکٹ ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ کے کانٹریکٹر دونوں کی بھاری نقصان ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ کو ہر ضلع کو اپنا پروجیکٹ دیا جائے اور ہر پروجیکٹ کا الگ الگ ٹینڈر لگایا جائے. پریس کے تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. ملک سراج الحق کی طرف سے اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، کاشف خان ہمارا نیب صدر ہے، ارشد خان نیب صدر ہے، خیبر پختونخوا واجد علی کوآرڈینیٹر ہے، ملکن ڈویژن کے نیاز اللہ برقی صاحب ہے. بہت کردار ہے، اہم کردار ہے ہمارا یونین میں. اور سیکرٹری اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کا. اور سب آپ کے دل کے گہرائی سے دل سے مشکور ہے، شکریہ ہے. محترم یہ بتائیں کہ آپ کی اس پریس ریلیز پڑھنے کے بعد وہ بہت پرانی پی ٹی وی کی وہ ایڈ چلتا تھا وسیم اکرم کا، وہ یاد آیا. اس میں وسیم اکرم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے زندہ رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سگریٹ نہیں پیتا. تو جب 40 ارب کے آپ کے لائبلٹیز ہیں صوبے پہ، آپ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ایک چیز. دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو یہ فنڈ ریلیز کیے جاتے ہیں تو جو دورانیہ اس میں گزر ہوتا ہے، کیا اس میں بھی کوئی پرسنٹیج پھر ڈالی جاتی ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو آج 100 روپے کی ہے وہ 2 مہینے بعد شاید 1000 روپے کی ہو. تو ایک تو کاسٹ آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے، پھر اس کا سارا زور عوام کی طرف کیسے آتا ہے؟ تھوڑا سا یہ واضح کیجیے گا. یہ بات ہے تقریباً آپ کے بات ہے مہنگائی ہے آج کل زیادہ. مہنگائی ہے، فنڈ نہیں ہے. فنڈ اگر فنڈ دیتے ہو وہ پرسنٹیج پہ، اور پرسنٹیج نہیں دیتے وہ فنڈ نہیں ہے. یہ نگران گورنمنٹ میں اور یہ پیچھے گورنمنٹ میں وہ پرسنٹیج پہ فنڈ 6% 10% پہ فنڈ ریلیز کیا جائے محکمہ فائنانس، اور پرسنٹیج کے بغیر نہیں ہے فنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے زندہ ہے. وہ لوگ اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، کسی کو گاڑیوں کے بیچتا ہے. اتنا نقصان کیا کہ ہم کیا آپ سے بتائیں گے. کنٹریکٹر اتنا نقصان کیا پچھلے 5 سالوں سے، وہ پرانے کاموں کے فنڈ کی وجہ سے اور پروجیکٹ کی مہنگائی کی وجہ سے. ہم پہلے بھی پریس کانفرنس بھی کیا ہے، سی ایس صاحب سے چند میٹنگ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے پروجیکٹ کو یا اسکیلیشن دے یا پریمنگ دیتے ہیں، یا وہی اسٹاپ کر لے، وہ ختم کیا جائے. اس کو کنٹریکٹر کو لیبلٹی سیکورٹی واپس کیا جائے اور پروجیکٹ کو جو قبل کینسل کیا جائے. میں نے کئی بار اس سے یہ بات کیا، بس یہ اس کو نہیں مانے. آپ یہ بتائیں ابھی اس 40 ارب روپے میں صوبے کے کتنے کانٹریکٹرز ہیں جن کا یہ نقصان ہو رہا ہے؟ اور یہ پی ایس ایل جو پشاور میں ابھی اس کے میچ نہیں کھیلے گئے، اور پشاور اسٹیڈیم جو ہے ابھی بھی کچھ بعض معاملات کی وجہ سے زیر تعمیر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پشاور میں پی ایس ایل کے میچ نہیں ہوئے؟ اور اس میں آپ کے کانٹریکٹرز کتنے پھنسے ہوئے اور ان کی تعداد کتنی ہے 40 ارب؟ 40 ارب روپے کے ہمارا صوبے کے زیادہ کانٹریکٹر ہیں. تقریباً کتنی تعداد؟ دیکھیں یہ پوری ایک انڈسٹری ہے نا، زور کم ہو. دیکھیں یہ کنسٹرکشن جو ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کانٹریکٹرز ہیں، صرف ہم کانٹریکٹرز نہیں نا، ہمارے ساتھ پھر لیبرز ہوتی ہیں، پھر ہم ساری جو آپ کی انڈسٹری ہیں، یہ اسٹیل مل ہو گیا، کیبل انڈسٹری ہو گئی، ایلومینیم انڈسٹری، یہ سارے ہمارے ساتھ ان کا پہیہ چلتا رہتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری اس وقت کانٹریکٹر ایسوسیشن کے یا کانٹریکٹرز کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا کام بنے، اس کے ساتھ آپ کی جو پوری اکانومی ہے اس صوبے کی اس وقت وہ ایک ناگہانی اس میں ہے کہ ایک ہفتے آپ کے کام سے آپ کی ساری لیبر ہو گئی، اسکلڈ انسکلڈ لیبر آپ کے صوبے سے چلی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ کام ہے ہی نہیں. جہاں تک پی ایس ایل کی بات ہے، جو اسٹیڈیم کی آپ نے بات کی، اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، پروجیکٹ ہیں، اور ہمارے کانٹریکٹر اس میں 4 کانٹریکٹرز لگے ہوئے ہیں. اس میں ان کی تقریباً اس وقت ان کی لائبلٹی ہوگی اراؤنڈ اباؤٹ 150 ملین ہوگی تقریباً. تو جب تک ہمارا پہیہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جو آپ کے ساتھ 5-6 بندے بیٹھے ہیں ان کا، ہمارے ساتھ پوری ایک پیچھے سرکل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے کام چلیں گے تو وہ بھی چلتے رہیں گے. صدر صاحب یہ بتائیں کہ 1000 سے زیادہ ہے کنٹریکٹروں کا. صدر صاحب یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ابھی تک جو ہے آپ کے کام بند ہیں، آپ کو کام جو ہے ڈیولپمنٹس کے کام نہیں ملتے؟ کے پی آر اے کی بات جو میگا پروجیکٹ ہے نا، اس میں سے آپ کو یہ چھوٹے جو ضرورت کے مطابق جو اے ڈی پی میں جو ابھی اے ڈی پی شروع ہو گئی، الیکشن ہوئے، تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے کام بند ہے؟ کے پی آر اے جو ہے جیسے جو ہے یو ایس ایڈ کے فنڈ بھی ہیں، جیسے اور جو ایسے کام ہیں،
कितना अर्सा हो गया आपके काम जो है काम बंद पड़े हुए हैं जो नहीं मिल रहे बड़े मेगा प्रोजेक्टों में? तकरीबन अभी 1 साल 2 सालों से बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट भी बंद है, मुश्किलात फंड की वजह से और स्टेडियम की वजह से बात किया। दूसरा बात यह है कि हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर या बड़े मेगा प्रोजेक्ट यहाँ है ना, बगैर BRT भी नामुकम्मल है, कंप्लीट नहीं है, और छोटे प्रोजेक्टों के फंड नहीं है, काम तो बंद है, बस काम फंड की वजह से तो काम ना होने के बराबर है। और टेंडर तो चलता है, थोड़ा थोड़ा टेंडर चलता है, होश के फंड नहीं है। टेंडर 1 अरब रुपयों का टेंडर है, 1,000 एलोकेशन है, क्योंकि 22 अरब पहले टेंडर किया था, वो फॉरेन एड यूसेड में फंड अवेलेबल है, फॉरेन एड या यूसेड में फंड अवेलेबल है, और 22 मिलियन इस तरह है ना, इस तरह है। हमारे तकरीबन 4 साल हो गए, तकरीबन हमारे जो टेंडर्स हो रहे हैं, आज भी ये टेंडर हो रहे हैं, आप एक बार देख रहे होंगे कि टेंडर रेगुलर होते जा रहे हैं, लेकिन फंड्स हुकूमत के पास तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि गवर्नमेंट के पास 1 रुपया फंड भी नहीं है और हमें फंड पैसे नहीं देते। हालांकि हमने तकरीबन हर ठेकेदार, तकरीबन मेरे ख्याल में 3,000 से ज़्यादा ठेकेदार है हमारे को खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके हर एक ठेकेदार की तकरीबन करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं फंड ना होने की वजह से। हमने तकरीबन सारे इतने प्रोजेक्ट हैं कि उसको हमने तकरीबन 90% मुकम्मल किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो 50% कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ऐसे 30% कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फंड ना होने की वजह से जो बाकी काम रह गया है वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है इस नए सूबाई हुकूमत से कि अली अमीन साहब से और उसके जो नया टीम आया है कि वो फंड्स को पूरी तौर पर रिलीज़ करे, जो गुज़िश्ता 3-4 सालों के प्रोजेक्ट हमारे पास है उसको कंप्लीट कर सके, और फिर जो इसका नए PC1 बनाएंगे इंशाल्लाह, इसके लिए भी हम तैयार है। हम कॉन्ट्रैक्टर इसीलिए है इस सूबे में, मैंने कहा है इधर कि हम इस सूबे में तरक्की की रेट की हड्डी की हैसियत रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर हमें सहूलियात दी जाए तो हम इस सूबे को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। ये पेशावर के इर्द गिर्द जो रिंग रोड है सारे हैं मेरे ख्याल में, अभी हमारे तकरीबन 100% ठेकेदारों ने काम बंद किए हुए हैं, फंड्स भी नहीं है, और अपने जितने भी पे सरमाया उसके पास था उन्होंने बंद किया हुआ है। 0 पे तमाम ठेकेदार तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के आ चुके हैं। तो हम बड़े उम्मीद से आए हैं कि नया हुकूमत बन चुका है, हम उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह ये हमें टाइम देकर हमारे साथ एक मुलाकात करेगा, और हम जो जितने भी मसाइल है तो हम भी इस सूबे के लिए काम करते हैं, ये गवर्नमेंट आया ये भी सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर इस सूबे को तरक्की की राह पर लेके जाए। तो मेरे ख्याल में सारे प्रोजेक्ट जितने भी है वो फंड न होने की वजह से रुके हुए हैं। आपके पास A लेवल और B लेवल के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है मौजूद है कि नहीं, सिर्फ आप A लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? नहीं, इसमें सारे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद है। ये जो बैठे हुए हैं ये तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरा खुद ही मैं जो छोटा ठेकेदार हूँ, मेरा C5 लाइसेंस है, तो ये मलक सिराजुल हक साहब का इसका C1 इंजीनियरिंग कौंसल है, इसी तरह C2 के इंजीनियरिंग कौंसल। हमारे सारे ठेकेदार मुख्तलिफ कैटेगरियों के, हमने यूनियन में इसी तरह रखे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की आवाज़ एक जगह पर पहुंच जाए। सूबे में तकरीबन कितने कैंपर आपके पास? सूबे में तकरीबन पहले 13,000 के कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे सूबे में। अब इस मुश्किलात और हालात जो इस जगह पर आ चुके हैं, वो तकरीबन ये 4,000 तक पहुंच चुके हैं। बाकी जो ठेकेदार है वो चले गए हैं, वो मजबूर होकर कोई भाग गए हैं, इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं, कोई सूबे को छोड़कर चले गए, ठेकेदारी छोड़ दी। उस पर लोगों के इतने पैसे हैं कि वो दे नहीं सकते, और 4-5 साल हो गए कि हुकूमत हमें पैसे नहीं दे। ई-बिडिंग के चकमा घाटा ट्रांसपेरेंसी पदी के उसदा चकम द मुंगा मख के दगा कोलो हुकूमत दा चेंज दरावस तो खुदा घाटा ट्रांसपेरेंसी दे के दा दगा IT वाला और द कॉन्ट्रैक्टर जो कमी का नागी खपल दगा बके कई सिक्रेसी और सिक्रेसी दगी दगा के ऐ सारे सिक्रेसी मालूम आला बस दगी बके कई बाकी दगी बलास के दगी चसटे मगा ई दगा बन की बस आगा बयान क्लोज की बस।